صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض باتیں عرض کی تھی. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں فتنے اور فساد کی سخت آندھیاں ہیں اور ایسا دجل و فریب پر مبنی ماحول اور نظام ہے کہ جس میں حق کی پہچان مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے اور باطل نقل رسم بدعات اور شرک کی آندھیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کو اپنی آخرت کا قیامت کا فکر ہی نہیں، تو دین کے نام پر ایک ہر طرف سے خطرناک قسم کے شور اور فتنے اور فساد پھیلانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف نام رہ جائے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن مقدس رسمی طور پہ پڑھا جائے گا. جو قرآن مقدس کا مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مساجدہم عامرۃ، مسجدیں عالی شان ہوں گی، لوگوں کا رش جلسوں میں جلوسوں میں دین کے نام پر بہت ہوگا. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن یہ پیغمبر کے مشن سے خالی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث جو امام مسلم نے بھی ذکر کی، اسی مضمون پر فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ ہم اندھیروں میں تھے، بے راہ روی میں تھے، اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ خیر لائے، صراط مستقیم ہمیں دکھایا. کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد شر ہوگا. تو حضرت حذیفہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ تو
آپ نے فرمایا خیر تو ہوگی لیکن فیہا دخن، اس خیر میں دھند ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ حق کو پہچاننا، سچ کو پہچاننا اور اصل مشن پیغمبر کو معلوم کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ جیسے دھند میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسی طرح وہ دھند اور دھواں ہوگا، حق واضح نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیوں حق واضح نہیں ہوگا، کیوں دھواں ہوگا؟ فرمایا ائمۃ، یہ سب مولوی حضرات، پیر حضرات، دین کے ٹھیکیدار حضرات، ان میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور خرابی کیا ہوگی؟ لا یستنون بسنتی، وہ میرا طریقہ چھوڑ دیں گے، میری طرز، میرا طریقہ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ولا یہدون بہدی، اور جو میں نصاب لے کے آیا ہوں اصلاح کا، یعنی قرآن مقدس جو نری ہدایت ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ اس قرآن کو ہدایت کے لیے بیان نہیں کریں گے، اس قرآن کو اپنا امام اور راہبر اور رہنما نہیں مانیں گے۔ لا یہدون بہدی، جو میرا نصاب ہدایت ہے قرآن مقدس، اس سے تعلیم بھی نہیں، ارشاد بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، بیان بھی نہیں، ہدایت کے لیے وہ اپنے اپنے نصاب بنائیں گے، اور پیغمبر کا ہدایت کا نصاب قرآن، اس کو ترک کر دیں گے۔ اور فرمایا یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کریں گے کہ خود اس پہ عمل نہیں ہوگا، لوگوں کو بتائیں گے لیکن اپنا عمل ان باتوں پہ نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کریں گے جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، اس جملے کو ذہن میں رکھ لو۔ تو اگر یہ حدیث آپ سمجھ لیں تو بہت سارے فتنوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ مسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے، اور خصوصاً ہمارے اس دور کے متعلق اس میں رہنمائی ہے کہ حق ہوگا لیکن واضح نہیں ہوگا، آشکارا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ دین کے ٹھیکیدار طبقہ، ملا اور پیر طبقہ، ان کی خرابی ہوگی، یہ گڑبڑ ہوں گے۔ اور پھر خرابی کا خلاصہ کیا؟ اس کو انگلیوں پہ گن لو۔ پہلی چیز کہ میری اتباع چھوڑ دیں گے، میری طرز اور طریق اس کو چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، قرآن کو ہدایت کے لیے بیان نہیں کریں گے۔ ہاں تلاوت ہوتی رہے گی، ختم ہوتے رہیں گے، قرات الگ چیز ہے۔ لا یہدون، قرآن سے اپنے عقائد، اپنا ایمان، اپنی ہدایت کا سامان حاصل بھی نہیں کریں گے، بیان بھی نہیں کریں گے۔ اور نمبر 4، یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کریں گے لیکن اپنا عمل نہیں ہوگا، شرک کی تردید کریں گے،
خود مشرکوں کے ساتھ ملیں گے بھی صحیح، بدعت کی تردید کریں گے اور خود بدعت کے ساتھ ملاپ بھی ہوگا اور بدعت کا ارتکاب بھی ہوگا، اپنے آپ کو توحید و سنت کا مبلغ اور دائی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن خود اس توحید کے مسئلے کو ذبح بھی کریں گے اور سنت کی مخالفت بھی کریں گے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون، 5واں نمبر، یفعلون ما لا یؤمرون، دین میں وہ کام ایجاد کریں گے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا، جس کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا ہوگا، پیغمبر نے بھی حکم نہیں دیا ہوگا۔ یؤمرون ما لا یؤمرون، امر الہی اس پہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ دین نہیں ہوگا، پیغمبر کی طرف سے بیان کردہ دین نہیں ہوگا، صحابہ کی طرف سے عمل کردہ دین نہیں ہوگا، وہ نئی چیزیں ہوں گی اور ان کو وہ کہیں گے یہ دین ہے۔ آج دیکھ لیں اس امت کا مزاج کہ جو دین ہے اس کے قریب نہیں آئیں گے، جس چیز کا نام دین ہے، اور جو چیزیں خود گھڑ کر دین بنائی گئی، خود تراش کر ان پر دین کا لیبل لگایا، اس کو بڑے ذوق سے کریں گے، بڑی شوق سے کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نقلی کام، رسمی کام، نقلی دین، رسمی دین، من گھڑت دین، اپنا تراشا ہوا دین، اس کی تو وہ پیروی کریں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ دین اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور اس دین کو وہ اجنبی سمجھیں گے، انوکھا سمجھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج بالکل وہی ماحول ہے کہ آپ دیکھ لیں، رسمی دین پہ ہر ایک چلنے کے لیے تیار ہے، اور اصلی دین، کتاب و سنت والا دین، صحابہ والا دین، پیغمبر کریم نے جو دین بیان کیا، اس کے قریب جانے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کا گاہکی بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ سب خرابی اور فتنہ علماء کی طرف سے ہے، دیندار طبقہ کی طرف سے ہے، اور دیندار طبقہ نے عوام کو یہ پٹی پڑھائی کہ ربیع الاول آئے تو اس میں عید میلاد النبی یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اونچی عبادت ہے، اور جو آدمی عید میلاد النبی منائے گا تو اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی، اس پہ اس تہوار کو منانا یہ سب سے اونچی عبادت، حکومتی ذرائع، میڈیا، مولوی، پیر، کسی نہ کسی طریقہ سے سب سے زیادہ اور ہر عید سے بڑی عید وہ کہتی ہیں یہ 12 ربیع الاول کی عید ہے۔ جشن عید میلاد النبی، ساری عیدیں اس پہ قربان، سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی محبت رسول کا معیار، عشق رسول کا معیار۔ اور آپ غور کر لیں، یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس جو اس عید کو نہ منائے
وہ ابلیس ہے معاذ اللہ، اور وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور جو یہ عید منا لے وہ پکا جنتی ہے، چاہے جتنا بڑا مشرک ہو۔ ہر قبر کو پوجے، کٹر قسم کا مشرک ہو، کٹر قسم کا بدعتی ہو، کٹر قسم کا جمہوری طاغوتی شیطان ہو، کٹر قسم کا حرام خور، زانی، بدکار، نماز کے قریب نہ آئے، روزے کے قریب نہ آئے، پیغمبر کے دین کا دشمن، منہ پہ انگریز کا ٹھپا لگا ہوا ہو، لیکن جو عید میلاد النبی منائے گا اس کے سارے گناہ معاف، پچھلے معاف، اور آئندہ ربیع الاول کی تیاری کر لے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور پھر اس پر مولوی فضائل بیان کرے گا، اور جی عید میلاد النبی تو جبریل نے منائی، جب آپ پیدا ہوئے جبریل نے 3 جھنڈے لگائے، ایک کعبہ کی چھت پہ، ایک فلاں جگہ پہ، اور پورے علاقے میں۔ یہ تو جبریل کی سنت ہے، اور جو مولوی حد سے بڑا بدماش ہو وہ پھر یہ کہتے ہیں او جی عید میلاد تو اللہ نے منائی ہے، اللہ نے منائی ہے، فرشتوں نے منائی ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت کا دن ہی نہیں بتایا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ اس روکیے ہے بھائی، سیٹ کرو اس کو۔ آپ نے اپنی ولادت کا دن ہی نہیں بتایا، یہ اہم نقطہ ہے، اس پہ اگر غور ہو۔ امت کو پورا دین بتلایا یا کچھ کم؟ جی پورا دین بتلایا یا کچھ کم؟ پورا دین بتلایا، حتیٰ کہ باتھ روم کے مسائل بھی سمجھائے۔ صحابی سے ایک یہودی کہتا ہے کہ تمہارا نبی عجیب کام کرتا ہے۔ ان کا کیسے؟ کہتا ہے وہ تمہیں پیشاب کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اب اگر ہوتا نا کوئی آج کا آدمی تو آگے تعبیریں کرتا، چونکہ چنانچہ، لیکن وہ پیغمبر کا صحابی تھا، اس نے کہا ہاں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا کہ پیشاب کرتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا۔ آپ نے ہمیں آداب الخلا بھی بتلائے، استنجا کا طریقہ بھی بتایا۔ یہودی اس کو عیب سمجھ رہا تھا، صحابی نے اس کو ناز سمجھ کے بیان کیا، فخر سمجھ کے بیان کیا۔ تو پیغمبر کریم نے پورا دین بتلایا، لیکن میرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کا جشن منایا یا اپنی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول متعین کی؟ اب کچھ کو شک ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کسی ملا میں جرأت ہو پیغمبر کریم سے صحیح سند کے ساتھ آپ کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول دکھلا دیں؟ 23 سال نبوت کے پیغمبر کریم نے اپنی ولادت کا دن ہی نہیں بتایا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ پیغمبر جو بیت الخلا سے لے کر کعبۃ اللہ تک جانے کے مسائل سمجھاتا ہے، اور جو اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم
दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान हो गया और 80 दिन इस ऐलान के बाद भी आप इस दुनिया में जिंदा रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं बताया कि मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। मनाना तो दूर की बात है ना भाई, त्योहार मनाना तो दूर की बात, आपने बताया ही नहीं। अपनी विलादत का दिन, मुअय्यन तारीख नहीं बतलाई। अच्छा, फिर पैगंबर का सबसे बड़ा राजदार, अफजलुल उम्मा अफजलुल उमम बादल अंबिया, खलीफा बिला फास्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में ये 12 रबीउल अव्वल मनाना तो दूर की बात, ये ईद करार देना तो दूर की बात, किसी एक दिन भी बहैसियत खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ये ऐलान ही नहीं किया, ये बताया ही नहीं कि पैगंबर करीम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मनाना तो दूर की बात है ना, तारीख ही नहीं बताई, और बताई इसलिए नहीं कि पता नहीं था, एहतिमाम ही नहीं था। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत मुआविया, ये जितने खुलाफाए राशिदीन उम्मत के आइम्मा हुदा और मुक्तदा थे, इन्होंने अपने जमाने में कभी एक साल भी मुरव्वजा ये जश्न ईद मिलादुन नबी का इनके हाशिए ख्याल में तसव्वुर ही नहीं। आखिरी सहाबी आमिर बिन तुफैल जो पैगंबर करीम की वफात के बाद 99 साल तक जिंदा रहे, बल्कि इससे भी ज्यादा, उस सहाबी तक किसी सहाबी के हाशिए ख्याल में भी ये 12 रबीउल अव्वल की ईद, ये त्योहार, ये जश्न नहीं आया। सहाबा का दौर 110 हिजरी तक, इसके बाद ताबीइन का दौर 220 के करीब तक किसी एक ताबी के हाशिए ख्याल में नहीं, तबा ताबीइन उनके हाशिए ख्याल में नहीं। ये 12 रबीउल अव्वल की मीलाद, जुलूस, जश्न और दीन का ये हिस्सा सहाबा भी नावाकिफ, ताबीइन भी नावाकिफ, तबा ताबीइन भी नावाकिफ, अइम्मा मुज्तहिदीन का जमाना 3वीं सदी तक, जिनमें इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक मदीना का इमाम, इमाम शाफी मक्का का इमाम, इमाम अहमद बिन हंबल जो अइम्मा मुस्लिमीन में एक सरखैल मुहद्दिस, इनका जमाना, इनकी किताबें देख लें, इमाम अबू हनीफा की, इमाम शाफी, मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल की ये किताबें भी खाली सिर्फ 2 ईदों का बाब मिलता है, बाबुल ईदैन, 2 ईदों के अहकाम, ईद उल फित्र और दूसरी ईद कुर्बान, ये 2 ईदों के तो अहकाम हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का ईद और ये जश्न, ये त्योहार पूरी जुर्रत के साथ कहता हूं, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद, इन आइम्मा, हत्ता के दूसरे हजरात के आइम्मा की बात कर लो, ज़ैनुल आबिदीन हो, मूसा कासिम हो, जाफर सादिक हो, न उनके हाशिए ख्याल में है, न इनके हाशिए ख्याल में है। और इसके बाद मुहद्दिसीन का दौर है, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, ये सित्ता के मुहद्दिसीन, किसी एक किताब में भी आपको ईद मिलाद का बाब नहीं मिलेगा, जश्न ईद मिलाद का तसव्वुर नहीं मिलेगा। इमाम बुखारी की, बुखारी 2 जिल्दों में मौजूद है, बड़ी बड़ी जिल्दें, इमाम मुस्लिम की किताब, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इब्न माजा, सब की। तो अब ये तो वो खैरुल कुरून में इसका वजूद ही नहीं, इसलिए ये मिलादी खुद मानने पे मजबूर हुए।
ابھی تو چینل بدل گئے ہیں نا. ابھی تو دنیا نیوز پر ایک انٹرویو ہو رہا تھا اور وہاں بیٹھا ایک باندر کا بچہ. وہ جی عید میلاد النبی کا ثبوت تو قرآن میں ہے. آگے وہ کہتے ہاں 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 ہاں. پھر جی حدیث میں، پھر جی ائمہ صالحین میں ہے. تو میرا سوال ہے یہ قرآن کس پہ اترا تھا؟ کس پہ اترا قرآن؟ محمد الرسول اللہ پہ. اور سننے والے کون تھے؟ اولین صحابہ. اگر قرآن میں کوئی آیت عید میلاد النبی کی ہوتی تو وہ آیت پیغمبر نے کیوں نہیں بیان کی؟ صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں سنی؟ سوال ہے یہ نہیں. اگر وہ آیت ہوتی تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ عمل کرتے صحابہ. اور آج تم نے کہنا شروع کیا قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ صحابہ نے قرآن پہ بھی عمل نہیں کیا، حدیث پہ بھی عمل نہیں کیا. یہ فرضی آ گئی. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہیں یہ اطلاع دے انہو قدم من الوحی شیئا فقد حازم علی اللہ الفریہ، اگر کوئی آدمی تمہیں کہے کہ پیغمبر کریم نے کوئی ایک چیز وحی میں سے چھپا کے رکھی اور صحابہ کو نہیں بتلائی، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے، پیغمبر پہ بہتان باندھا ہے. دلیل یہ ہے اللہ فرماتی ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر پورا پہنچا. اب سوال ایک یہ پارسی ہے کہتے عید میلاد کا تذکرہ تھا لیکن پیغمبر نے صحابہ کو بتایا نہیں. اور ایک وہ دوسری پارسی ہے کہ خلافت علی کا بلا فاصل تذکرہ تھا لیکن 2-4 آدمیوں کو پتا تھا، باقی کسی کو پتا نہیں تھا. اب سمجھو بات. لیکن ہمارا کام ہے چور کو گھر تک چھوڑ کے آنا. یہ رینٹ کے خطیبوں کی بات تو بعد میں کروں گا. آؤ، یہ عید شروع کب سے ہوئی؟ اس عید کا پہلا نام محفل میلادی. کیا ہے؟ محفل میلاد. پہلا نام. اس کے نام بھی بدلتے گئے. محفل میلاد جس کے متعلق انوار ساتیہ اور انوار ساتیہ عبدالسمیع رامپوری کی، اور عبدالسمیع رامپوری اہل بدعت کا پہلا امام اور پہلی کتاب اثبات البدعات پہ لکھی جانے والی انوار ساتیہ، اور اس پر احمد رضا خان کی بھی تصدیق اور باقی بھی بڑے بڑے ان کے ملاؤں کی تصدیق انوار ساتیہ میں عبدالسمیع رامپوری لکھتا ہے کہ محفل میلاد صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی. یہ شروع ہوئی 604 ہجری میں. کب؟ 604 600 سال زمانے نبوت کے بعد یہ شروع ہوئی. یہ عبدالسمیع رامپوری احمد رضا خان کے دستخط، تصدیق، اور پھر اس نے لکھا کہ 604 ہجری میں شروع ہوئی اور ہے یہ بدعت حسنہ. کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ. جو چیز قرآن سے ثابت ہو بدعت حسنہ ہوتی ہے. جو سنت جبریلی ہو بدعت حسنہ ہے. اب آئے دنیا نیوز والے کہ پیغمبر نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، اور ظالموں ذرا اپنے بڑوں کو دیکھو، یہ آپ کا بڑا اقرار کر گیا. 25 سے زیادہ بڑے دستخط کرنے والے
وہ مانتی ہیں کہ بدعت ہے لیکن ہے سونی بدعت، بدعت حسنہ۔ دوسری کتاب ضیاء النبی، بھیڑے کا پیر کرم شاہ، جسٹس پیر کرم شاہ، اس کی کتاب ضیاء النبی، اس نے دوسری جلد میں یہ باقاعدہ عنوان رکھ کر تسلیم کیا کہ محفل میلاد، عید تو بعد میں بنی ہے، محفل میلاد یہ خیر القرون میں نہیں تھی، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز 604 ہجری میں شروع ہوئی۔ یہی بات پیر کرم شاہ نے لکھی، اور بریلوی میلادی مفسر غلام رسول سعیدی اس کی کتاب تبیان القرآن، قرآن پاک کی تفسیر میں اس نے لکھا کہ یہ ایک نیک بدعت ہے، نیک بدعت، صوفی بدعت، نیک بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اور یہ 604 میں شروع ہوئی۔ یہ تبیان القرآن میں اور اسی طریقہ سے 200 سے زائد حوالے اس چیز سے موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے اکابرین، ان کے شیوخ، ان حلوہ خوروں کے بڑوں کے جو مان رہے ہیں کہ یہ 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور ہے بھی کیا بدعت حسنہ دو۔ اچھا، شروع کس نے کی، کہاں سے ہوئی؟ اے ذرا کھرا نکالو، کس نے کی، کہاں سے ہوئی؟ کہتے ہیں مکہ سے نہیں، مدینہ سے نہیں، عراق سے شروع ہوئی، اور عراق موصل کا شہر، وہاں سے شروع ہوئی۔ دین کے مراکز کیا تھے؟ مکہ اور مدینہ، لیکن یہ بدعت کہاں پیدا ہوئی؟ عراق۔ کہاں پیدا ہوئی؟ عراق، اور عراق کا بھی شہر موصل۔ یہ سب کتابیں جن کا میں نے نام لیا سب میں موجود ہے، موصل شہر۔ اچھا، شروع کس نے کرائی؟ اس وقت کے عمران خان نے۔ مظفر الدین اربلی بادشاہ، اس نے جو شروع کرائی، تو بادشاہوں کا حال دیکھ لو۔ آپ کے وزیر اعظم نے بڑی اچھی تقریر کی ماشاءاللہ، اس میں چند نکات بڑے ہی قابل غور تھے۔ ان میں وہ فرماتی ہیں وزیر اعظم صاحب کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ بڑا لیٹ کیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، اب تو کچھ ہو گیا۔ کیسے بڑا لیٹ کیا؟ تو جب وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ باقی جو 360 بت ہے اسمبلی میں، ان کا حال خود اندازہ کر لو کہ یہ ایسے الو کے الو ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اور اصلاح المدارس کے نصاب پاس کرتی ہے۔ ہماری اصلاح کے علماء کو کنٹرول کرو، ان کو کہو گدھے کے گدھے، تم تو سارے پلے ہی انگریز کی گود میں ہو، یہود نصارہ کی گود میں پلے ہو، تمہیں نہ پیغمبر کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ صحابہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ تم نے تو تاریخیں وہ پڑھی ہیں جو یہودیوں کی لکھی ہوئی، نصرانیوں کی لکھی ہوئی، جن میں اسلامی ہیروز کے ساتھ مذاق بنایا گیا، اسلامی فاتحین مجاہدین سے استہزاء کیا گیا، دہشت گرد کہا گیا۔ تمہارا مطالعہ یہودیت پر مبنی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب درخواست یہ ہے، جس طرح آپ نے تقریر کی، اگر آپ کے دل میں سچ ہے تو کسی صحیح عالم سے پہلے اسلام کی بنیادی باتیں پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت کیا تھی۔ ہم سمجھتے تھے یہ جان بوجھ کے بے ایمانی، لیکن ان کی باتیں ہم جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بیچارے مسترن شیطانی، ان کو پتہ ہی نہیں دین کا۔
تو سب حکمرانوں کی تعلیم ضروری ہے، کم از کم انہیں دین اسلام کی بنیادی باتیں بتانا ضروری ہے۔ اس لیے آج میں تقریر سن کے میں نے خود بڑا سوچا کہ یہ بیچارے ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، اور ان بیچاروں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں، بالکل لنگ جبوجھ لوگ۔ تو ان کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے، لیکن تعلیم و تربیت بشرا بیگم سے نہیں آئے گی، وہ تو خود قبر پرست تھے اور غیر اللہ کی پجاریہ، جب وہ تیر اشرفی سے بھی نہیں آئے گی، وہ خود اکھڑ قسم کا جاہل ہے، تو ایسے لوگوں سے نہیں آئے گی۔ آپ کو کسی عالم ربانی سے سیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت، اور میں تو مشورہ دوں گا وزیر اعظم کو کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دودھ دودھ سے پانی پانی، ترجمہ پڑھو قرآن مقدس کا، اور اس ترجمہ کو ہر جگہ پہ لازم کرو، ہر ملازم کا امتحان ہو، اور جس کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا اسے کوئی نوکری نہ دی جائے، کوئی ملازمت کا وہ حقدار نہیں، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ کم از کم اگر یہ بات آ گئی تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ موصل کے شہر مظفر الدین اربلی، یہ بادشاہ اس نے شروع کرائی۔ اب ذرا میری طرف توجہ کہ وہ چیز جو 6 صدیاں اسلام میں نہیں، پھر شروع کراتا ہے ایک بادشاہ، اور اپنی بادشاہی کے فروغ کے لیے، اور جس کو خود حلوائی مولوی بھی بدعت کہتا ہے، بدعت حسنہ کا ٹوٹکا لگاتا ہے، کیا وہ دین کا جز بن سکتا ہے؟ سوچ لو، اس کو دین کہیں گے؟ اس کو عبادت کہیں گے؟ بس ہمارا جھگڑا اتنا ہی ہے، ہم منانے سے نہیں روکتے، شاید آپ روکے، میں نہیں روکتا، جو مرضی کریں۔ جس طرح کئی مولوی بڑی سختی کرتے ہیں، اور جی ماتم نہ کرو، میں کہتا ہوں ڈبل کرو، ماتم تمہارا حق ہے، کیونکہ تم سے گناہ اتنا بڑا ہوا، قیامت تک تمہاری نسلیں پیٹتے رہیں، اس گناہ کا خمیازہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے جشنی، تو ہم تو جشن سے نہیں روکتے بھائی، تم میں کوئی خشک مزاج ہو روکے، جشن بے شک بناؤ، لیکن اس کو دین نہ کہو، بتاؤ یہ دین نہیں، یہ ہمارا کھانے پینے کا پروگرام نہیں، یہ کام بس ہمارا جھگڑا یہ ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے جشن نہ مناؤ، جو مرضی مناؤ، پہلے 4 گدوں پہ اگر جھنڈیاں ہیں تو 12 پہ لگا دو، 12 نہیں تو 16 پہ لگاؤ، جو مرضی کرو، صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو دین نہ کہو۔ اگر دین کہو گے تو پھر دلیل دینا پڑے گی، اگر دین کہو گے تو یہ پیغمبر پہ بہتان ہوگا، یہ صحابہ پہ بہتان ہوگا، یہ تابعین تبع تابعین پہ بہتان ہوگا، اور یہ تمہارے اپنے مولوی ان پہ بھی بہتان ہوگا۔ جس طرح انہوں نے انسانوں کی طرح ماننا 604 ہجری کو شروع ہوا، اور یہ موصل شہر میں شروع ہوا، مظفر الدین اربلی نے شروع کروایا۔ ابن دہیا پہلا وہ سرکاری ملا ہے جس نے اس پر رسالہ لکھا، اور یہ چیزیں اگر تم مان لو، سٹیجوں پہ بیان کرو، خدا کی قسم ہمارا جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو جہاں سے شروع ہوتا ہے، کرتے بدعت ہو اور نام دین کا استعمال کرتی ہو۔ اچھا دلیلیں بھی ایسی ہے، اور جی تم یوم پاکستانی بناتے، ہم اگر عید میلاد منائیں تو کیڑی گل ہے، تم یوم علامہ اقبال مناتے ہو، یوم قائد اعظم مناتے ہو،
میں نے کہا یوم پاکستان منانا یہ دین نہیں، اور یوم پاکستان منانے سے کسی کو شبہ نہیں پڑتا کہ یہ دین ہے، ہم اسے دین نہیں سمجھتے۔ یوم اقبال یہ دین نہیں، ہم اسے دین نہیں سمجھتے۔ یوم قائد اعظم یہ دین کا جز نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی ہر قول دین ہے، جن کا ہر سکون دین ہے، جن کی ہر حرکت دین ہے، جن کا سونا دین ہے، جن کا چلنا دین ہے، جن کا ہنسنا دین ہے، جس کا بولنا دین ہے، جس کا غصہ دین ہے، جس کی مسکراہٹ دین ہے، جس کا انتقام دین ہے، جس کی زندگی دین ہے، جس کی موت دین ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کرے گا تو اس کی دلیل لانی پڑے گی۔ باقی جتنے تیرے لیڈر ہیں نہ یہ خود دین ہے اور نہ ان کے ایام منانا دین ہے۔ کیا دیکھو کیا تم یوم نہیں مناتے جی؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا تم جشن 100 سالہ نہیں مناتے۔ میں نے کہا کوئی دین نہیں۔ تو بھی کہ عید میلاد النبی دین نہیں، یہ اعلان کر کے منا، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو جو ہے میری طرف جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین محمد مصطفیٰ پہ پورا ہو گیا، صحابہ نے پورے دین پہ عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی، نئی بات نکالی، وجراہا حسنا، لوگوں کو کہا یہ بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدن خان الرسالۃ، اس ظالم نے یہ تاثر دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ کس میں خیانت کی ہے؟ اس لیے فرمایا ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی وہ دین بن سکتا نہیں۔ کہتے دیوبندی جلتے ہیں، میں نے کہا ہم جلتے اس لیے ہیں کہ تو نے محمد مصطفیٰ کا دین بدلا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو نے پیارے پیغمبر کا دین بدلا، دین کا عنوان نہ دے، ورنہ آپ دیکھیں یہودیوں کو ایک دن ملا، وہ دن کون سا ہے؟ توجہ میری طرف، کون سا دن ہے؟ ہفتے کا۔ یہودیوں کا مقدس دن کون سا تھا؟ ہفتے کا۔ عیسائیوں کا اتوار کا، اور مسلمانوں کا پھر بولو۔ یہودیوں کو ایک دن ملا ہفتہ، عیسائیوں کو دن ملا اتوار، اور مسلمانوں کو دن ملا جمعہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ جمعہ۔ اگر اسلام میں یہ کوئی تہوار منانے والی بات ہوتی شخصیات کے، تو عقل یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سوموار کا دن ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہودی پہلے ہیں، عیسائی پہلے، ہم سے یہودی پہلے ہیں، ان کو ہفتہ ملا، ان کے بعد عیسائی انہیں اتوار ملی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کیا ملنے چاہیے تھی؟ سوموار۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سوموار میں آپ پیدا ہوئے، سوموار والے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور سوموار والے دن قرآن کا نزول شروع ہوا۔ نزول قرآن بھی سوموار میں، آپ کی ولادت بھی
सोमवार भी, लेकिन मुसलमानों को दिन जुम्मा का मिला, आपने जुम्मा का दिन मुंतखब किया, अल्लाह ने जुम्मा का दिन मुंतखब किया। इसमें असल राज क्या था? असल इसमें राज यही था कि पैगंबर की विलादत के दिन को अल्लाह ने दूसरी कौमों की तरह, जैसे वो अपने अंबिया के लिए रस्में करते थे, इन रस्मों बिदात से बचाने के लिए अल्लाह ने जुम्मा का दिन हमें दिया और सोमवार के दिन का कोई हुक्म नाज़िल नहीं किया। वजह यह थी कि जो जुम्मे का इज्तिमा है ये एक किस्म की ईद है, एक किस्म की, हदीस में भी मौजूद है, एक किस्म की, पूरी ईद नहीं। एक, जिस तरह ईद में इज्तिमा है जुम्मा में भी इज्तिमा, जिस तरह ईद में अच्छे कपड़े जुम्मा में भी अच्छे कपड़े, जिस तरह ईद में सफाई सुथराई जुम्मा में भी सफाई सुथराई, जिस तरह ईद में खुतबा जुम्मा में भी खुतबा, जिस तरह ईद में 2 रकाते जुम्मा में भी 2 रकाते। तुझे ईद से मिलता जुलता था जुम्मा, इसमें कुछ खुशबू थी जुम्मा में ईद वाली। इसलिए अगर सोमवार मुकर्रर होता तो कोई बिदती कह सकता था ये पैगंबर की विलादत का दिन ईद वाला है, अल्लाह ने सोमवार की बजाय जुमा रख दिया और पैगंबर करीम ने सोमवार के दिन रोजा रख के बताया। दिए बुलित तो कि विलादत रसूल का दिन ईद मनाने के लिए नहीं होता, विलादत रसूल का दिन वो त्योहार मनाने के लिए नहीं होता, बल्कि साल का हर दिन हर लम्हा पैगंबर की इत्तिबा करने के लिए होता है। अल्लाह जाने तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं। अगर तेरे मौलवी का अकल माने तो फिर तो जुम्मा सोमवार वाले दिन पढ़ना चाहिए, लेकिन सोमवार वाले दिन नहीं। इसकी यही वजह थी और अल्लाह ने पैगंबर करीम की विलादत की तारीख को मख्फी रखा। कुरान में भी नहीं आया कि पैगंबर करीम की विलादत किस तारीख को हुई, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं, सहाबा ने भी बयान नहीं किया। और इसमें भी राज यही था पैगंबर की विलादत के दिन को मख्फी रखने का, ताकि पैगंबर की विलादत का दिन रस्मों बिदअत का दिन न बन जाए। जिस तरह पहले यहूद और नसारा ने अपने अपने अंबिया के दिनों को ईद बना दिया, रस्मों बिदअत की भीड़ चढ़ा दिया, अल्लाह ने मेरे नबी की विलादत के दिन को मख्फी रख के कायनात को बता दिया कि मैंने मख्फी इसलिए रखा है ताकि किसी बिदअती, किसी रस्मी, किसी नकली आशिक के वो बिदअत का मरकज न बन जाए और रस्मो रिवाज का मरकज न बन जाए। आज तक किसी बिदती को आपकी विलादत की तारीख मालूम ही नहीं हो रही। मैं फतावा रिजविया देख रहा था, उसमें अहमद रजा खान कभी कहता है 12 तारीख, कभी कहता है 8 तारीख, कभी कहता है 9 तारीख, वो खुद मुतज़ब्ज़ब है। इसीलिए कोई सीरत की किताब उठाओ, कोई कहेगा 12, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 9 और आले तशय्यो कहते हैं 17 तारीख और कोई कुछ। तो अल्लाह ने मेरे नबी की विलादत को मख्फी रख दिया ताकि बिदतियों से ये दिन महफूज रहे। और नंबर 2, आपकी कब्र को भी मख्फी कर दिया। उसके लिए भी दुआ थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, ला तजअलू कब्री ईदा। पैगंबर करीम ने फरमाया और मेरी कब्र को ईद न बनाना, ला तजअलू कब्री ईदा। उस ईद से छुपाने के लिए पैगंबर करीम की कब्र भी छुपा दी, 5 दीवारें और उमर बिन अब्दुल अजीज की दीवार का दरवाजा भी कोई नहीं।
زائر روزہ دیکھتا ہے لیکن قبر دیکھ سکتا نہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ، علامہ ابن عبد الحادی اور سارے لکھتے ہیں لا یمکن الوصول الی قبرہ، پیغمبر کی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں. اللہ نے قبر کو بھی چھپا دیا. اب سمجھو بات، سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کا عشق زیادہ تھا یا آج کے مجنوں کا عشق زیادہ ہے؟ اب جب ہم جہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا رگ پہ، آگے چیچی ہوتی ہے. کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور آگے گالی دے گی. اور لوگوں ہم جواب دے رہے ہیں. اگر دیو نا جواب، اور کوئی جواب دو نا. جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں، وہ آج دین کیسے بن گیا؟ دو جواب. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، ان کو کہو کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. سوال کیا سے جواب کیا. سوال ہے 12 ربیع الاول کا تہوار صحابہ نے منایا، آگے جواب دے رہا ہے. ان سے پوچھو کسی ایک صحابی پیش کرو جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. آگے بھی آگے ساری قوم پڑھے لکھی قوم کے سبحان اللہ. بھائی سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں منایا، اور صحابہ نے نہیں منایا تو آج دین کیسے بن گیا؟ آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. میں کہا یا رسول اللہ کہنا میلاد ہے. اگر یا رسول اللہ کہنے پر میلاد ہو جاتا ہے تو پھر تو جھگڑے ختم ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا نبی، نہیں پڑھتے؟ تو یا رسول میں جھگڑا نہیں. ایک صحابی پیش کر جس نے پیغمبر کریم کو سبھی ما فوق الاسباب سمجھ کے، یا حاضر ناظر سمجھ کے، یا غیب دان سمجھ کے یا رسول اللہ کہا ہو. ایک صحابی پیش کر جس کتاب کا حوالہ ہوگا وہ کتاب آپ کو سونے سے تول کے دوں گا. لا، کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کا معنی حاضر ناظر نہیں. لفظ میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. بھائی تم بھی حیران ہو، لفظ میں جھگڑا نہیں، کوئی لفظ جھگڑا نہیں. تم کہو ہم حاضر ناظر نہیں مانتے، کوئی جھگڑا نہیں. تم کہو ہم سمیع بصیر نہیں مانتے، اور محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. کوئی اگر تم سے جھگڑے میں ذمہ دار ہوں. خطاب تو ہواؤں سے بھی ہوتا ہے. یہ تو آل عرب کی عادت ہے، خطاب کرتے ہیں اور صحابہ جب آپ سامنے ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے. اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ لیکن جہاں صحابی یا رسول اللہ کہتا نا تو اس جملہ کے ساتھ درود کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ ایک نئی بات آ گئی. جہاں صحابی کہے گا یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ، یا رسول اللہ صحابی نہیں کہتا. صحابی جب درود پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد، درود جو پڑھتا ہے. ایک اور مولوی صاحب اٹھے، اس نے کہا صحابہ نہیں منائی. وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں صحابہ نہیں منائی، یعنی اصل چیز نہیں بیان کریں گے. ہم اتنی بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ دین نہیں بنتا. اس کا دے جواب. جو کام پیغمبر اور صحابہ نے نہیں کیا وہ دین بن سکتا نہیں. جرأت ہے، اس کا جواب دے. آگے کیا کہے گا؟ او جی یہ یوم عمر مناتی، یوم ابو بکر صدیق مناتی. میں نے کہا جو مناتے ہیں وہ خود بکتی ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ جو مناتے ہیں وہ خود، وہ تمہاری جن سے. اس لیے یہ معارضہ مت پیش کر کہ خود یوم عمر مناتی ہیں، یوم صدیق اکبر مناتی ہیں، صحابہ کے ایام مناتی ہیں.
جو صحابہ کے ایام مناتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بتتی ہے. جس طرح شیعہ کہتے ہیں وہ جی ہم نے اذان میں اضافہ کیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو تم نے بھی تو کیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں وہ بھی تم ہو، صرف رنگ بدلا ہے. وہاں سبز رنگ ہے یہاں کالا رنگ ہے. جو اذان درمیان سے بڑھائے وہ بھی لفظی، اور جو آگے پیچھے ٹوٹ کے لگائے وہ بھی بدعتی اور لفظی ہے. وہ ہم نہیں وہ تم ہو. توجہ ہے نا؟ آؤ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں منایا. خیر القادری نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا صحابہ نہیں منایا، صحابہ فارغ نہیں تھے. یار جس طرح بھی ہے نا بات تو صحیح تھی، بھائی نہیں منایا وہ فارغ ہی نہیں تھے. اور دوسرا جواب دیا کہ صحابہ نے اس لیے نہیں منایا کہ آپ کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہے اور ولادت بھی اس مہینہ میں ہے. صحابہ پر غم غالب تھا، ہم پہ خوشی غالب. یعنی دو نتیجے نکلے. بھائی صحابہ میں غم تھا اس لیے نہیں منایا، صحابہ مصروف تھے اس لیے نہیں بنایا. کہ بریلوی طبقہ بے غم بھی ہے اور فارغ بھی ہے، اس لیے انہوں نے عید بنا لی. اور جو غم میں تھے اور کام میں تھے انہوں نے نہیں بنایا. چلو بات بچو نکل آئی کہ صحابہ نے منایا تو کم از کم نہیں. خیر القادری کا شکریہ، دبے لفظوں میں یہ تو مان لیا، وجہ کوئی بھی ہو. سوال یہ ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، کبھی جواب نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں دین وہ ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ تھے. پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ جس پہ نہیں تھے اس کو دین بنانا بغاوت ہے، اس کو دین بنانا ضلالت ہے، اس کو دین بنانا پیغمبر کی نبوت کے انکار کرنے کے مترادف ہے. آگے جواب ملتا ہے حرج کیا ہے؟ ہم اگر کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ اچھا ابھی اعلی تشیع نے ایک عید شروع کی اور کچھ بریلویوں نے بھی عید یوم غدیر یہ انہوں نے عید بنائی. اب اس پر انہی کا دوسرا طبقہ کھڑا ہوا اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم یوم غدیر مناتے ہو، عید غدیر، یہ عید غدیر بدعت ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں. ان کے خلاف انہی کا طبقہ کھڑا ہو گیا کہ یہ دین میں اضافہ ہے. میں نے کہا عید غدیر کوئی منائے تو دلیل کیا ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں، پیغمبر سے ثابت نہیں، لہذا کیا ہے؟ بدعت ہے. تو پھر عید میلاد بھی بدعت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یوم غدیر پر، عید غدیر پر 3 گھنٹے لیکچر دیا جا رہا ہے کہ یہ عید منانا جائز نہیں. آگے سے اس طبقے نے کہا منع دکھاؤ. اب یہ قانون جو مانتے ہیں نا پھر خود اسی میں پھنس جاتی ہے. ابھی تک لوگوں کو بتاتے رہے کوئی کام کرو نا دین میں اضافہ، تو مولوی سے کیا پوچھنا ہے جی منع دکھا، منع دکھا. شکر ہے آگے شیعہ انہیں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، تم کہتے ہو جی اذان میں اضافہ نہ کرو، منع دکھاؤ. یوم غدیر، عید غدیر تم کہتے ہو نہ مناؤ، منع دکھاؤ. کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ منع دکھاؤ. اب اس پارٹی کے سامنے خود پھنس گئے کیونکہ سکہ قانون ہی ایسا بنایا جو شریعت کے خلاف تھا. اس لیے سن لو، اگر کوئی غلط فہمی میں ہے وہ بھی سنے، کوئی ملا ہے وہ بھی سنے. اصل قانون کتاب و سنت کا یہ ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں اصل اباحت ہے جب تک شریعت بنا نہ کرے، اور جو عبادت اور دین کا معاملہ ہے اس میں اصل توقف ہے. عبادت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک اس کا ثبوت کی دلیل نہیں، اور دنیا کی چیزیں اس وقت تک منع نہیں ہوں گی جب تک منع کی دلیل نہ ہو. اصل قانون یہ تھا
کہ دنیاوی چیزوں میں منع دکھانا ضروری ہے روکنے کے لیے، اور جو دین یا عبادت کرے گا اس میں ثبوت درکار ہے۔ انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری اور لوگوں کو الٹا مسئلہ سمجھا دیا، جی منع دکھاؤ۔ اب شیعہ ہے، انہوں نے تادیہ تبوت نکالا، انہوں نے کہا تادیہ تبوت نہ نکالو، انہوں نے کہا منع دکھاؤ۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کہا کلمہ نہ پڑھاؤ، انہوں نے کہا منع دکھاؤ۔ انہوں نے اذان میں اضافہ کیا اور رضاخانی طبقے کو کہا، انہوں نے کہا اذان میں اضافہ نہ کرو، آگے سے کہنے لگے منع دکھاؤ۔ انہوں نے جو کرتوت ماتم کیا، انہوں نے کہا نہ کرو، انہوں نے کہا منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، اور اسی منع دکھانے پر امت بدعات میں بڑھتی رہی، منع دکھاؤ۔ اور پھر جب خود پھنستے تو ان کو کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ، قانون دیکھو۔ توجہ ہے؟ عید غدیر کی منع نہیں تو عید غدیر جائز ہو گئی؟ منع تو میں انشاءاللہ منع بھی دکھا دوں گا۔ ہم تو کھلے مزاج کے لوگ ہیں، جو قانوناً ہمارے ذمہ لازم نہیں ہم وہ بھی دکھا دیں گے، لیکن بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ منع تو بعد میں ہے، پہلے ثبوت دکھا۔ دعویٰ تیرا ہے کہ یہ دین ہے، اس سے ثبوت لا، منع کی بات بعد بھی۔ اور سنو، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، کرائے یا نہیں کرائے؟ اپنے وطن چھوڑے، حضرت زنیرہ ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئی، محمد مصطفیٰ کے مشن کو ماننے کے جرم میں، اور بعض کو اونٹوں پہ باندھ کر وجود کے ٹکڑے کر دیے، اور معصوم بچیوں کے چہروں پہ ان کے سامنے تھپڑ مارے گئے، ان کے وجود کے ٹکڑے کیے گئے۔ اور وہ صحابہ جو بدر بھی، احد بھی ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کا سر لے کے پیغمبر کے قدموں میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ باپ ہے جو میرا سگا باپ ہے لیکن مشرک تھا اور تیرے خلاف لڑنے آیا تھا، ہم نے اس کا اپنے ہاتھ سے سر کاٹا اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اپنے بیٹے اپنے بھتیجے ان کے سر کاٹ کے پیغمبر کے سامنے ڈال دیے۔ میرا سوال یہ ہے، جو بدر کے مجاہد، احد کے مجاہد، حنین کے مجاہد، جنہوں نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی اور چند سالوں میں روم و فارس کی سلطنتوں سے چھا گئے، کیا ان صحابہ کے پاس جھنڈیاں لگانے کا وقت نہیں تھا؟ جھنڈیاں لگانا مشکل ہے یا سر دینا مشکل ہے؟ تم بھی نہیں بولو گے۔ صرف یہ نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کبھی نہیں سوچیں گے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ کرشن کی نسل عید میلاد پہ نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ موت تک ویندے تیرا منہ ہے مرن والا، تیرا منہ تو مردے ویلے یا کے حلوے کی چٹکی منہ چ ہو گئی ہے، حلوہ کھانے والا تیرا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے غلامی رسول میں جانیں دی۔ اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو کیا وہ صحابہ جو کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں اس دین کو کیوں چھوڑ گئے بھائی؟ وہ محبت رسول نہیں تھی ان میں؟ اور پھر تو کہتا ہے جو عید میلاد نہ منائے وہ گستاخ ہے۔ صحابہ گستاخ تھے، تابعین گستاخ تھے، اور ادب والا تو ہے، اپنے آپ کو عاشق تو کہتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے 5 نمازاں قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرام چھوڑنا قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے پیغمبر کا مشن ماننے پہ موت آ رہی ہے، پیغمبر کی بات نہیں ماننی، پیغمبر کی دعوت نہیں ماننی، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ یہ موت ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے،
ان کے ہاں موت اصطلاح کنایا حلوے سے، کنایا حلوے سے، غلامی رسول میں حلوہ ہی قبول ہے، چاول ہی قبول ہے، اور غلامی رسول میں سب کچھ کھانا ہی قبول ہے۔ اگر یہ دین ہوتا میرا بھائی اور اس کے رسول ہوتا تو جو اپنے جانیں دے سکتے ہیں وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، وہ 12 ربیع الاول نہیں منا سکتے تھے۔ اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر آگے چل، توجہ ہے، میلاد اگر منائے بھی صحیح، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا۔ اب وقت بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا اور چیز ہے۔ اچھا، خوش ہو بھی صحیح، خوشی منائے بھی صحیح تو نجات ہو جائے گی۔ اس سے بھی میں کھل کے بات کہتا ہوں، جشن عید میلاد منائے بھی صحیح، خوش ہو بھی صحیح، خوش نجات ہو جائے گی۔ اور جو جشن عید میلاد النبی یہ تہوار نہ منائے وہ جہنم میں جائے گا۔ سوچ لو، یہ دو پہلوؤں پہ سوچو۔ اتنا زور جو ملا لگا رہی، میرا دعویٰ یہ ہے جشن عید میلاد النبی منائے بھی صحیح، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم سے بول، جہنم سے سن دلیل۔ سب سے پہلے جس نے میلاد منائی وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ کون تھا؟ ابو لہب جنت میں جہنم میں؟ تبت یدا ابی لہب، قرآن ہے نا۔ اور یہ ابو لہب کون تھا؟ میرے نبی کا چچا۔ 11 چچے تھے، 11۔ 2 چچے جنت میں گئے اور 9 چاچے، اونچا بول اونچا بول، 2 چچے کدھر گئے؟ جنت میں۔ 9 چچے، جہاں میری بات سمجھنا ہے، جب آپ پیدا ہوئے آپ کے چچوں کو آپ کی ولادت کی خوشی نہیں ہوگی؟ خود سوچو، حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ کی بیوی جو بیوہ تھی ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت عبداللہ کے بھائیوں کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ بات میں تو تاریخ میں تو ہے انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا۔ فطرتی طور پہ خوشی ہوئی ہوگی یا نہیں؟ پڑوسیوں کو، خیرخواہوں کو، قبیلے والوں کو خوشی ہوئی ہوگی، لیکن میں آگے نہیں جاتا، صرف جہاں کھڑا ہوں، آپ کے چچاؤں کو جب خوشی ہوئی تو خوشی کی بھی صحیح، خوشی ہوئی بھی صحیح، خوشی منائی بھی صحیح آپ کی ولادت کی، لیکن 2 جنت میں گئے، 9 جہنم میں گئے۔ خوشی سب نے منائی۔ 2 جنت میں کون گئے؟ حضرت عباس، حضرت حمزہ۔ معلوم ہوتا ہے اگر خوشی منا بھی صحیح، کام تو نہیں بنے گا۔ حلوے بھی کھا، چاول بھی کھا، جھنڈیاں بھی لا، تو میلاد بھی مناتے پن پن کے، چندہ ہو رہا ہے ہر جگہ سے۔ اور آخری دلیل یہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی۔ میں نے کہا اس نے منائی تھی، گیا کہاں؟ جہنم میں۔ معلوم ہوتا ہے میلاد کی خوشی منانا بھی نجات نہیں۔ کیوں؟ جب تک رسول اللہ کی دعوت نہ مانے، جب تک نہیں مانے گا جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اور ابو بکر عمر عثمان نے نہیں یہ تہوار منایا، ان کو پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نہ مناون والے جنت تے نہیں تے مناون والے۔ معلوم ہوتا ہے یہ بنیاد نہیں، بنیاد کچھ اور ہے، اور وہ بنیاد وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں ایک جانب کھڑے ہیں،
وہاں سے مسئلہ شروع کیا. یہ ہے مسئلہ پیغمبر کے مشن والا. عکاظ کے بازار کے ایک جانب سے شروع کیا اور مسئلہ کیا تھا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ عکاظ کے بازار سے ایک کنارے میں شروع کیا. پیغمبر پورے بازار پوری منڈی میں پورے زور سے اعلان کر رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں یہ مسئلہ مان لو. ابراہیم پکارے نہیں سنتے, لات منات عزا یہ پکارے نہیں سنتے, اسماعیل مریم عیسیٰ عزیر یہ پکارے نہیں سنتے. پکارے سننے والا وہ صرف اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ پیغمبر کریم عکاظ کے بازار میں اعلان کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا, سفید داڑھی اور بڑا ہی چمکیلا چہرہ, بڑا ہی نورانی چہرہ, چہرہ چمک رہا ہے, داڑھی سفید ہے, اور جہاں اللہ کے محبوب یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ بدبخت پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو الا انہ صابی انہ کذاب انہ کاذب. آگے پیغمبر چل رہے ہیں اور پیچھے وہ بوڑھا سفید داڑھی والا, اور صحابی کہتے ہیں چہرہ بڑا چمکدار تھا اور لاٹیں نکل رہی تھی. وہ پیچھے بے ایمان آ رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے لوگوں خبردار, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ صابی ہے. صابی کہتے ہیں جو اکابر کو نہ مانے, اکابر سے پھرا ہوا, باپ دادے کے دین سے پھرا ہوا. صابی آج بھی کہتے ہیں نا پیو دادا. اچھا یہ اپنے باپ دادا پہ بھی وفادار نہیں ہے. توحید پیش کرو کہتے ہمارا باپ دادا, اور ان سے پوچھو یہ عید میلاد تمہارے باپ دادے نے منائی ہے؟ یہ 12 ربیع الاول والی عید باپ دادے نے منائی ہے؟ پوچھو ان سے. کہتے ساڈا پیو دادا, ہمارا باپ دادا. ان سے پوچھو چل خدا کی قسم دادا اگر کسی کا زندہ ہے نا اس کے سر پہ قرآن رکھو اور اس کو کہو بھئی یہ 12 ربیع الاول کو کیا بولتے تھے, 12 وفات یا عید میلاد النبی جشن. دادے 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 سے پوچھو آدھے پیو دادے بھی من دے ہو بے ایمانہ اس سے تو پیو دادے نہیں چھڑ گئی ہے, باپ دادے کو بھی چھوڑ دیا. پہلے بڑا کہتے ہیں باپ دادا, جہاں باپ دادا بھی گیا پر دادے ہی چھوڑ دادے ہی گیا. اور تیرے دادے پر دادے باپ تو کہتے تھے 12 وفات, کہ پتر چڑھ گیا جشن عید اب دادا کو مانا ہے؟ پوچھو پرانے دادا سے, یہاں جو بوڑھے بیٹھے ہو تم گواہی دو. یہ 12 وفات تھی یہ جشن میلاد النبی تھا. وہ یاد ہے کسی کو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے جس کو یاد ہے 12 وفات. یار یہ تو مجھے بھی یاد ہے, تم بوڑھے گواہی نہیں دیتے. یہ تو 100 سال بعد کہیں گے صحابہ نے بھی منائی ہے, فلانے نے بھی منائی ہے. بدعت ہوتی اسی طرح ہے, بنتی خود کرتے ہیں اور پھر قدامت کا دعوے دار ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا انہ صابی کذاب, لوگوں اس سے بچ کے رہنا, یہ صابی ہے, یہ کذاب ہے, اس کی بات نہ ماننا. پیغمبر کریم آگے, وہ بوڑھا پیچھے. صحابی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ بوڑھا وہی پہلا میلادی ابو لہب تھا جس نے میلاد کی خوشی کی اور پیغمبر کے مشن کا مقابلہ کیا. وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ اس لیے میرا بھائی یہ ذیلی مسائل ہیں. میں نے اتنی بات کر دی, جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ نے نہیں بتایا وہ دین نہیں بن سکتا. بے شک جشن منا, جھنڈیاں لا, حلوے پکا, چاول کھا, جو مرضی کر, لیکن ایک مہربانی کر, اس کو دین نہ کہے, اس کو
اس کو دین نہ کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم دین کے پہرے دار ہیں، دین میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے اور دین میں کمی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ باقی دلیلیں تو بھی ایسی دیتا ہے جی، تم کہتے ہو ہر چیز بدعت ہوتی ہے، تو پکوڑے، سموسے، کھیرنی، اینک، لاؤڈ سپیکر، موٹر سائیکل، گڈیاں، ریل گاڑی، فلانی، اور سمجھ یہ جلیبیاں دین ہے، سموسے دین ہے، گاڑی دین ہے، موٹر سائیکل دین ہے، لاؤڈ سپیکر دین ہے، اور بات دین ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کے اندر نئی چپر لگائی جائے، اور دین وہ ہوتا ہے جس پہ ما انا علیہ و اصحابی ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق سے محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ ہیں اس کا نام دین ہے، اور دین کے اندر کوئی چپر لگانا، الاحداث فی الدین، اس کا نام بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فی امرنا ھذا فی دیننا ھذا، جو ہمارے دین کے اندر چپر لگائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا وہ مردود ہے۔ اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، دین وہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے اندر جو چپر لگائے وہ ہر چپر بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پہلے تو یہ ریتی کی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے۔ ہر نئی چیز میں تو مولوی صاحب کا والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں نیا اضافہ کیا جائے، دین کے اندر نیا۔ اس لیے میں نے کہا دین محفوظ ہے، دین مکمل ہے، اس کو دین کہنا چھوڑ دے، اس کو کہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا پروگرام ہے، سیاسی جلسے ہیں یا ہمارے گروپ بازی کے جلسے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جب تو اس کو دین کہے گا تو پھر ہم تمہیں بے دین کہیں گے۔ کیوں؟ پھر تم بے دین ہو، پھر تم باغی ہو، پھر تم بدعتی ہو۔ اس کو دین کہنا چھوڑ دے، جو مرضی کرتا رہے۔ میں اب دے کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں نے بات بتا دی کہ اگر یہ کوئی کر بھی لے، نجات پھر بھی نہیں ہوگی۔ نجات ہوگی میرے نبی کی دعوت، جو گزشتہ جمعہ پہ کچھ بیان کی، اور آئندہ جمعہ پر اس دعوت کا اصل مرکز بیان کروں گا کہ پیغمبر نے دعوت شروع کہاں سے کی، اور پیغمبر کی دعوت کا میدان کیا ہے، مرکز کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز ہے کہ آدمی کامیاب وہ ہے جو پیغمبر کا متبع ہو، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع۔ وہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، زندگی کا ہر موڑ، زندگی کا ہر حرکت سکون، اس میں یہ تصور کہ جو کام میں کر رہا ہوں پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں، اس فکر کا نام اتباع ہے، اس سوچ کا نام اتباع ہے۔ اپنا یہ اس سوچ کا نام محبت مصطفیٰ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ خوشی ہو، غمی ہو، اور دکھ ہو، سکھ ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، دکانداری ہو، پیشہ ور ہو، دہاڑی ہو، خرچ ہو، انفاق ہو، لینا ہو، دینا ہو، معاملات ہوں، ہر معاملے میں یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہر معاملہ میں جب ہم نے کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہر معاملے میں ہم پابند ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ اسوہ محمد مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اصل محبت رسول اور اصل حب رسول ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من احب
سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریق کو پسند کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. معی فی الجنہ. وآخر دعوانا